السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے جناب آپ سب کا؟ اور دیکھ لیں جناب، فرائیڈے کو والے دن ہم نے کیا کاروائیاں کی ہیں اور کیا مزے کیے ہیں۔ باہر نکلی ہیں اور بلڈنگ ہماری ہمیشہ کی طرح خاموش اس طرح کہ جب باہر نکلو تو لگتا ہے کہ سوائے ہمارے اس بلڈنگ میں کوئی نہیں رہتا، لیکن بعض اوقات لفٹ میں ایک آدھ بندہ ہمیں نظر آ بھی جاتا ہے تو لگتا ہے کہ جی انسانوں میں ہی رہتے ہیں۔ اور باہر نکلیں تو موسم اتنا شاندار تھا، بے تحاشا اچھا موسم ہوا تھا، الحمدللہ، لیکن یہ مٹی کا طوفان تھا۔ اور جناب ہم جا رہے تھے دا سوشل پب۔ بیٹی بہت بے چین تھی ڈاگ سے ملنے کے لیے، اسے ڈاگز بہت پسند ہیں، اور ہمارے پاس جو ڈاگ تھا وہ جب ہم سعودیہ آئے تو اسے ہمیں دینا پڑا، جس کی وجہ سے لوگوں نے حفاظت نہیں کی اور وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خیر جناب، اس دن مٹی کا بہت طوفان تھا اور ہم دا سوشل پب جا رہے تھے۔ اس کو کبھی کبھی بیچ میں اس کی سیٹسفیکشن اور خوشی کے لیے ہم لے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بہت شوق ہے پیٹس کا اور خاص طور پہ ڈاگس کا۔ تو گھر میں ہم رکھ نہیں سکتے، ایک تو بند گھر ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹریولنگ بیچ میں کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو رکھنے کا اور سارا سنبھالنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پیچھے بندہ اس کو کس کو دے کے جائے۔ تو اس لیے اب ہم نے یہی سوچا ہے، جو پہلے ڈاگ کا حشر ہوا ہے اس کے بعد ہم فی الحال کوئی بھی ڈاگ نہیں لیں گے، کوئی پیٹ نہیں لیں گے جب تک اللہ کو منظور ہے۔ یہاں نوکری چل رہی ہے، جب اپنے ملک جائیں گے تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو لے دیں۔ خیر جناب، وہ تو چلی گئی اپنا دا سوشل پب، اور میں جناب یہاں آ گئی ہوں ساتھ جو کیفے تھا، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ گھنٹہ سوا گھنٹہ اس کو لگ ہی جانا تھا اور وہ بھی ہمیں بلانا پڑا، اس نے خود تو کبھی نہیں آنا تھا۔ اور ڈاگز اور پیٹس اس سے اتنے زیادہ مانوس ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خیر جناب، یہ بالکل اس کے ساتھ کافی پلینٹ تھا اور نومبر کافی تھا، پتہ نہیں ہم کس میں گئے تھے، اور بڑا اچھا ایمبینس تھا باہر روڈ پہ، ماشاءاللہ بڑی رونق تھی، اور اندر بھی صاف ستھرا اور اچھا ماحول تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور ہم پرماننٹ طور پر وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک ہماری بیٹی فارغ نہیں ہوتی تب تک ہم جو ہے وہ یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ خیر جناب، مغرب کے وقت میں نے ان سے کہا کہ اس کو فون کریں کہ اب باہر آ جائے، اور وہ سعادت مند بچوں کی طرح خوشی خوشی واپس آ گئی، اور دروازہ کھلا ہوا تھا جب ہم اس کو لینے کے لیے باہر کھڑے تھے، تو میں نے کہا اندر سے بھی آپ کو دکھا دوں۔ یہ تو خیر جو دروازہ اب نظر آ رہا ہے اس کے اندر سارے ڈاگس ہیں، لیکن جو باہر حساب کتاب ہے وہ جو ان کے آفس کا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی، اور ساتھ ہی میٹرو ماشاءاللہ چل رہی ہے، میٹرو بھی خوب جناب یہاں جو ہے نا نمبر 1 بن گئی ہے میٹرو جو ہے، بہت لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، بہت رش ہوتا ہے اور خوب ماشاءاللہ منافع پہ جا رہی ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو میں کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ پیٹ لے کے جا رہی تھی، چھوٹا سا پپی، اور اتنی خوش تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے سب سے قریب جو مال تھا وہ حیات مال تھا، اور ہم لوگ باہر آئیں اور کسی مال کی زیارت نہ کریں تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے جناب اس کی پوری رینوویشن ہو چکی ہے حیات مال کی، ڈینیوب اس میں گروسری سٹور ہے۔ خیر گروسری تو کوئی نہیں کرنی تھی، لیکن یہ ہے کہ اندر سے اس کا ایمبینس بہت اچھا ہو گیا تھا، بہت انہوں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا۔ فوڈ کورٹ اصل میں ہم لوگ آئے تھے، بھوک لگ گئی تھی، اور جناب آدھی سے زیادہ دکانیں جو ہیں وہ یہاں بند ہو چکی تھیں، اور باقی رونق میلہ ویسے ہی تھا۔ سعودیز جو ہیں وہ کافی مالز میں آتے ہیں ویکنڈ پہ بھی، اور ویکنڈ کے علاوہ خیر اتنا رش نہیں ہوتا۔ اور میری بیٹی تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے شاورما لیتی ہے، کچھ اور لے گی تو پھر وہ جناب مجھے کھانا پڑے گا یا ہاف آف کرنا پڑے گا، اور میں ہمیشہ یہ لیتی ہوں نوڈلز اور چکن ود ویجیٹیبلز۔ اور میرے ہسبینڈ صاحب لائے تھے شبا کے بیروت کہ جناب فلسطینیوں کی تھوڑی سی مدد ہو جائے، ہر بندہ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے تو کیوں مدد نہیں ہوگی۔ اسرائیلی پروڈکٹس کو بالکل بین کر دینا چاہیے اپنے گھروں میں، اگر کوالٹی ہمیں اچھی نہیں بھی لگتی ان کی چیزوں کی تو خیر ہے، جیسی بھی کوالٹی ہمیں ملتی ہے اس کو استعمال کرے، لیکن پھر قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ اگر ہماری کوالٹی بہتر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں فلسطینیوں سے محبت ہے تو ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اگلے دن صبح کا ٹائم ہے اور ہم جناب لولو کی بیسمنٹ میں موجود ہیں، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں
لولو میں ناشتہ کرنے، لولو کی فوڈ کورٹ میں۔ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارث نہاری جو ہے اس کی شاپ کھلی ہے۔ یہ وہ وارث نہاری نہیں ہے جو پہلے ہم جاتے ہیں، لیکن کئی لوگوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے۔ خیر جناب، انہوں نے تو یہ نام رکھ کر بہت اچھا کیا ہے۔ ہم اس کے چکر میں مطعم ذوق النہاری میں آ گئے، اور یقین کریں اتنا مزیدار ناشتہ تھا، بڑے مزے کے جناب۔ یہ نان تھے، کلچے تھے، اور اس کے بعد جناب حلوہ پوری اور چنے تھے۔ بہت مزے کا سب کچھ بنا ہوا تھا۔ اور میں نے مختلف ہوٹلز میں بھی آپ کو بتایا ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، لیکن جو مزہ ادھر کھانا کھا کے آیا ہے نا، ناشتہ کر کے، آپ یقین کریں کہ 100% پیسے وصول ہوئے ہیں۔ جو میری ریاض کی دوست ہیں یا مزاحمیہ میں رہتی ہیں، میری ویورز بھی ہیں، وہ ضرور اس ذوق نہاری پہ جائیں لولو کی فوڈ کورٹ میں، اور انجوائے کریں۔ قیمت بھی خیر مناسب ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ وائز قیمت کم ہی تھی۔ بہت اچھی ہر چیز تھی۔ چائے البتہ ان کے پاس چینی والی تھی، تو چائے ہم نے اپنی پرانی لی تھی، انڈین ساتھ شاپ ہے ادھر سے لی تھی، اور اس میں بغیر چینی کے یہ دیتے ہیں بھائی صاحب کڑک چائے۔ اور جناب پھر رات کا میں اب آپ کو اپنا کھانا دکھا رہی ہوں۔ میں نے گوبھی گوشت بنایا تھا، ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی اور مزے کا بنا تھا، اور ساتھ جو آم میں نے بیٹی کو کاٹ کے دیا تھا وہ واپس مجھے کر گئی تھی کہ اماں بس میں نے اتنا ہی کھانا ہے، اور اماں جو ہے وہ کچھ بول کے تو پھر ظاہر ہے میں نے رکھ لیا۔ ایک بندہ نہیں کھانا چاہتا کہ اس کو وومٹ آ رہی ہے، تو میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ یمنی آم ہیں اور بہت زیادہ میٹھے ہیں۔ پاکستانی آم مجھے بہت پسند ہیں، وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ہی پسند کیے جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی آم مجھے پسند نہیں آتا تھا، لیکن یہ یمنی آم جو ہیں آئے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اسپیشل نام بھی ہوگا۔ آج کل بہت سعودیہ میں آئے ہوئے ہیں، اور لولو پر تو بے تحاشا پڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ آم ہے جو میری فرینڈ لائی تھی پارٹی والے دن، عید کی پارٹی والے دن، یہ وہی چل رہے ہیں۔ جو بھلے میں نے بنائے تھے وہ میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے، غلطی سے ٹھنڈے پانی میں ہی بھگو دیے تھے فریج سے نکال کر۔ اب ان کا کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جناب رات کا کھانا میں بنا رہی ہوں، روٹی بناؤں گی سادی۔ میرے ہسبینڈ تو روٹی میکر کی روٹی پسند کرتے ہیں کہ اس میں کڑک بنتی ہے، لیکن مجھے وہ اتنی اچھی نہیں لگتی، یا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، پہلے گرم کرو یہ کرو، توا تو 2 منٹ میں بلکہ 1 منٹ میں ہی گرم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جناب میں اپنے لیے رات کی روٹی بنا رہی ہوں۔ بیٹی صاحبہ تو بریانی کھائیں گی، اس کو تو چاولوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے خیال میں ہمارے گھر دیگ بھی آ جائے نا کہیں سے چاولوں کی، تو وہ ہی کھا کے ختم کر دے گی آہستہ آہستہ، لیکن تنگ نہیں آئے گی۔ مجھے کہتی ہے اماں آپ اتنے کھانے بناتی ہو، میں ہوتی تو ایک ہی کا سالن بناتی اور پورا ہفتہ کھاتی۔ یہ حال ہے جناب آج کل کی بچیوں کا۔ خیر جناب میری روٹی تیار ہو چکی ہے، اس کو اتارتے ہیں۔ ہلکی پھلکی مزیدار سی گھر کی گرم گرم روٹی ہو، پھلکا ٹائپ، پھلکا سائز کے حساب سے میں نہیں کہہ رہی، پھولنے کے حساب سے کہہ رہی ہوں۔ اور یہ جناب میں بڑی سلیکٹ کر کے ایک آدھ پیس ہی لیتی ہوں مٹن کا، اور وہ میں نے لیا ہے گوبھی گوشت کی ریسیپی میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو شیئر کر چکی ہوں۔ اور بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، فل واچ کیا کریں۔ جو بات مجھے صبح کرنی چاہیے، صبح کہہ رہی ہوں، شروع میں کہنی چاہیے، وہ میں آخر میں کہتی ہوں۔